دو دن پہلے ایک دور دراز شہر سے میرے پاس ایک مولانا صاحب کا کال آیا اور انہوں نے جو مجھ سے بات کہی تو میں شاکڈ ہو گیا، بہت زیادہ مجھے حیرانی ہوئی، اور آپ بھی حیران ہو جائیں گے جو واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں۔ اور یہ واقعہ آپ لوگوں کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے اندر حس پیدا کریں، احساس پیدا کریں، اپنے ضمیر کو جگائیں اور سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر ایسا آپ کی طرف بھی ہو رہا ہے اور آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ وہ مولانا صاحب میرے کانٹیکٹ میں ہیں، کہنے لگے مفتی صاحب اصل میں دراصل بات یہ ہے کہ ایک جگہ پر ایک بوڑھی عورت کا انتقال ہوا تو میری والدہ اس بوڑھی عورت کو غسل دینے کے لیے گئیں۔ جب غسل دینے کے لیے وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ اس بوڑھی عورت کا تو کفن دفن کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، یعنی کفن تک کے لالے پڑے ہوئے ہیں وہاں۔ تو مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی سوسائٹی کے ذریعے کیا کچھ مدد ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا کتنا خرچ آ رہا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ 2000 روپے ٹوٹل خرچ آ رہے ہیں۔ 1000 کا تو کفن آ جاتا ہے، پھر قبر کھدوانا ہے نا، دفینے کا خرچہ ہوتا ہے، ٹوٹل ملا کے 2000 کا خرچ آ رہا ہے۔ میں نے کہا فوراً آپ مجھے نمبر بھیجیے، اکاؤنٹ نمبر، میں پیسے آپ کو پڑواتا ہوں اور آپ اس خاتون کا، اس بوڑھی خاتون کا کفن دفن کا انتظام کروائیے جلدی سے۔ میں نے ان کو 2000 روپے پے کر دیے۔ لیکن مجھے حیرانی بہت ہوئی، اور آپ کو بھی حیرانی ہو رہی ہوگی کہ کیا عجیب بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کے محلے میں کسی کا انتقال ہو، ویسے تو جس کا انتقال ہو اس کے رشتہ داروں کو اس کی فکر کرنا چاہیے، اور چلو مانا کہ سارے غریب ہیں، 10 50 روپے اگر جمع کر کے سب لوگ چاہیں تو بڑے آسانی کے ساتھ انتظام ہو سکتا ہے، لیکن رشتہ داروں میں بھی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے۔ چلو رشتہ داروں میں کوئی نہیں کر رہا ہے، محلے والے کہ پتہ کریں، محلے والے کہ بھیا اس کے پاس اگر اتنا بھی انتظام نہیں ہے تو ہم مل کے کریں گے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ایسے موقعوں پر کوئی بھی آگے بڑھ کر اس طرح کے کاموں کو انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ 100 لوگ ہوتے ہیں، 50 لوگ ہوتے ہیں، سب کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی آگے بڑھ کر یہ آواز نہیں اٹھاتا کہ بھائی اس کا کوئی نہیں ہے، چلو ہم سب مل کر ایسا کام کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں جو آپ لوگوں میرے ساتھ مل کر اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے ایسے ڈھیر سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہمارے علاقے میں کچھ اس طرح کا ہو جائے، ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر اتنا احساس پیدا کرے کہ کوئی آدمی اگر بھوک سے تڑپ رہا ہے، کوئی آدمی اگر بیمار ہے لیکن اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، وہ بستر پر پڑا ہوا ہے، علاج کی وجہ سے وہ دواؤں سے محروم ہے، بیماری میں مبتلا ہے۔ کتنی ایسی ہمارے محلے میں بیوائیں ہیں جن کے گھروں میں فاقے پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں۔ ایسے کبھی واقعات اگر سننے کو ملے یا ایسا ہمیں محسوس ہو تو آگے بڑھ چڑھ کر لوگوں کے بیچ بیداری پیدا کریں۔ اگر یہ بیداری پیدا نہ ہوئی نا اور اسی طرح سے یہ بے حسی ہماری بڑھتی چلی گئی تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ انسان تو نظر آئیں گے، مسلمان نظر آئیں گے، لیکن جب احساس نہیں ہوگا تو اندر ہمارے جانوروں والی صفت ہمارے اندر آ چکی ہوگی۔ آج ایک واقعہ اور مجھے پتہ چلا کہ ایک صاحب، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، اور وہ جو ہے نا باہر شہر میں تھے کام کی وجہ سے، اپنے ماں کے انتقال پر وہ اس باہر شہر سے گھر نہیں آئے، کہہ رہے بھائی میں کام میں پھنسا ہوا ہوں، آپ لوگ دیکھ لو۔ کیسے بے حس ہم لوگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ بے حسی کا عالم سمجھ سکتے ہو نا کہ ایک آدمی جو ماں کے انتقال پر دوسرے شہر سے اپنے شہر نہیں آ رہا ہے، اور زیادہ دور نہیں، 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ بس، کہ کام میں پھنسا ہوا ہوں، پارٹی کے ساتھ ہوں، اپنے ماں کے انتقال پہ نہیں آ رہا ہے۔ سوچیے ذرا کہ ہم بے حسی کے عالم میں اور دنیا کی مشغولیت میں کتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں جنازوں کی پرواہ نہیں ہے۔ خوشیوں میں تو خوب شریک ہوتے ہیں ہم، لیکن غم میں شریک ہونے والے اب نہ کے برابر بچے ہیں۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کے واقعات کہیں اگر نظر آئیں تو لوگوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریے، لوگوں کا ضمیر جگانے کی کوشش کیجیے۔ ایک صاحب کا میرے پاس، اصل میں پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگ کوشش نہیں کرتے۔ لکھنؤ سے ایک مولانا صاحب کا کال آیا کہ بھئی ایک صاحب مسجد بنا رہے ہیں تو اینٹوں وغیرہ کا تو انتظام ہو گیا، لوہے کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اے ایم قاسمی صاحب سے بات کیجئے، کچھ فنڈ مل جائے گا۔
تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی فنڈ تو نہیں ملتا لیکن میں مشورہ ضرور دے سکتا ہوں کہ محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو مسجد بنانی ہے, آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو جوڑ کر مسجد بناؤ نا. محنت کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ ہر آدمی چاہ رہا ہے بیٹھے بیٹھے کام ہو جائے. محنت کرو نا, لوگوں کو جوڑو. محنت کرنے کے لیے آگے بڑھو گے, میں تمہارے کاندھے سے کاندھا ملا کر تمہارے ساتھ آواز اٹھاؤں گا, لیکن محنت کرنا پڑے گی. ایک ملنے والوں کو کال آیا کہ اینٹیں آ گئی ہیں اور مسجد کا لینٹر پڑنا ہے, مفتی صاحب پیسے کم پڑ رہے ہیں. تو میں نے کہا محنت کرو نا, لوگوں کو جوڑو, علاقے کے لوگوں کو جوڑو, ان کے ضمیر کو جھنجھوڑو, ان کے اندر احساس پیدا کرو کہ بھائی یہ کام ہونا ہے, کیوں نہیں ہو پا رہا ہے. جب احساس پیدا ہوگا, ان کو تھوڑی سی موٹیویشن ملے گی, آخرت کی فکر ان کے دل میں پیدا ہوگی, فوراً نکال کے دے دیں گے. تو میرے عزیز بھائیوں, یہ 2 واقعات آج بڑے عجیب مجھے لگے. میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, شاید کسی ایک کے دل پہ میری بات لگے. تو بس حالات کچھ نہ کچھ تو تبدیل ہو ہی جائیں گے. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.